بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. فرینڈ، ہم بہت ساری سلیبریٹیز سے نو ہاؤ رکھتے ہیں اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس سلیبریٹی کپل جو ہے وہ دیکھنے میں بہت ان کی گلیمر لک لگ رہا ہے، بہت ہیلدی اینڈ ویلدی لائف ہے. نو ڈاؤٹ ہیلدی بھی ہوتی ہے، ویلدی بھی ہوتی ہے، بٹ ان کی فیملی میں بیہائنڈ دا اسکرین کیا چل رہا ہوتا ہے یہ ہماری نالج میں نہیں ہوتا. اور سم ٹائمس سلیبریٹی اپنے ہی منہ سے اپنے گھر کے پول پارٹم یعنی کہ سیکرٹس ریویل کر دیتے ہیں. آبویسلی وہ بھی انسان ہے، جب ان سے کچھ باتیں پوچھی جاتی ہیں تو ان کے آنسرز میں وہ بہت ساری باتیں دل کی کہہ دیتے ہیں، کسی نہ کسی سے تو ان کو کہنی ہوتی ہے نا. اسی طریقے سے ندا یاسر ہر طریقے سے ہمیں اچھی دکھتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ان کو، ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار اچھی لگ رہی ہے، اور جو ہے ہیئر اسٹائل اچھے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ وہ بالکل نئے آؤٹ فٹس ویئر کرتی ہے نا. آپ دیکھیں کتنا اچھا ہم لائف لائن سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے اٹریکشن ہوتی ہے. مگر ندا یاسر نے اپنے انٹرویو میں ایک ایسی بات بولی جس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ندا یاسر کیوں اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی. کیونکہ دیکھیں ندا یاسر نے بہت سارے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ یاسر جو ہے اس کو سیکنڈ میرج میں نہیں کرنے دوں گی، اور اس کے رسپانس میں یاسر نے خود ولنگ ہو کے کہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا. اور بالاج جب چھوٹا تھا اس ٹائم میں بھی یاسر نواز نے کہا کہ بالاج کو بھی وہ پال لے گی، جو آئے گی میں اس کو بول دوں گا کہ بالاج کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ندا یاسر نے کہا میں تمہیں اپنی زندگی میں ایسا کچھ کرنے نہیں دوں گی، اور میں اتنی جلدی مروں گی بھی نہیں کہ تم دوسری شادی کر لو. اچھا، یہاں پر ریسنٹ انٹرویو ہوا، اس میں ایک کوشچن کے آنسر میں ندا یاسر کے منہ سے کہتے ہیں نا کہ سلپ آف ٹنگ وہ سچ نکل گیا. اس نے یہ کہا کہ یاسر نواز یہ کہتے ہیں کہ لا ایسا پاس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہر بیوی کو پرمیشن ہو کہ اپنے شوہر کو بولے کہ جاؤ تم دوسری شادی کرو، اور ایسا لا آنا چاہیے. اور جو بیوی جو ہے یہ اجازت نہ دے، جو بیوی بولے کہ نہیں تم دوسری شادی نہیں کرو، تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے. تو ایسا کوئی لا آ جائے تو اس پہ ندا یاسر نے کہا تم بے فکر رہو، ایسا کوئی لا انٹروڈیوس نہیں ہوگا، اور یہ تم صرف خواب میں ہی سوچتے رہو. تو یہاں پہ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر دونوں کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے لو میرج ہے، مگر اب دونوں جس اسٹیئرس پہ چڑھ رہے ہیں وہاں ندا کا نام پرومیننٹ ہے. اور مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے، بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ندا یاسر کی وجہ سے ہی یاسر کا نام ہے. یاسر نواز کے ابو جو ہیں وہ ٹھیک ہے ایک لیجنڈ بھی تھے اور اچھے ایکٹر بھی تھے، مگر یاسر نواز میں کوئی ایکٹنگ کی بھی اتنی کوالٹی نہیں ہے. مگر وہ اپنی وائف کے اسپیسیفکلی مارننگ شو کی جو ریٹنگ ہے، اور اس کی وجہ سے ندا یاسر کو جو ہائی اسکیل پیمنٹ ملتی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ان کے ٹورز ہوتے ہیں، ان کی جو لگژری لائف ہوتی ہے، اور پھر وہ کیمرے میں آتی ہے، پلس جو یوٹیوب چینل یاسر نواز کا ہے جس میں وہ اپنا پروڈکشن ہاؤس جو اس نے کھولا ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو بیسیکلی ندا یاسر کی وجہ سے ہیں. تو ایک آدمی کو اتنا اچھل کے دوسری شادی کرنے کا کیا شوق ہے؟ کیونکہ دیکھیں پاپولیرٹی کے لیے اور بہت کچھ کہا جاتا ہے، جیسے سارا ہے اور فلک شبیر ہے، وہ پاپولیرٹی کے لیے فلاورز وغیرہ دیتا تھا اپنی وائف کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں چلو پاپولیرٹی کے لیے کر رہا ہے، لیکن ایک پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے سب کے لیے. تو یہاں پر ندا یاسر، جبکہ آئی تھنک ان کا بیٹا بھی 21-22 کا تو ہوگا، مگر یاسر نواز کی جو سیکنڈ میرج کی جو تمنائیں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کیوں ختم نہیں ہو رہی. یہاں پہ ندا یاسر جو ہے وہ اب پریشان ہو گئی، اور اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تمہاری شادی کا نمبر نہیں ہے، اب صلہ کی شادی کا نمبر ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ یاسر نواز کا جو ہے پرس اور بینک اکاؤنٹ بھرنے والی جو بیوی ہے وہ ATM بھی ہے نا. برا لگے تو لگے، بٹ یہ فیکٹ ہے، بیٹر فیکٹ ہے کہ یہاں پہ انکم کس کی ہے. یاسر نواز نے خود یہ کہا تھا کہ لیڈیز کو زیادہ کمانے کا موقع ملتا ہے، اگر میں لیڈی ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی ارننگ کا موقع زیادہ ملتا. یہ تو ہے نا فیکٹ کہ لیڈیز جو ہیں ان کو ارننگ کے زیادہ ان کو شوبز میں اپارچونٹی ملتی ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے گا یہ کہ ندا یاسر کب تک یاسر نواز کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صلہ
صلہ کی شادی کا انتظار کر رہا ہو یاسر نواز، اور جب صلہ کی شادی ہو جائے، صلہ جو ہے ایک آدھ بچے کی موم بن جائے، تو اس کے بعد ہمیں فوراً کہیں ایسی نیوز نہ ملے کہ یاسر نواز نے بھی سیکنڈ ٹائم اپنے سر پہ کیا باندھ لیا ہے، کھلا یا صحرا جو کہتے ہیں وہ باندھ لیا ہے۔ تو ڈر تو ڈیفینیٹلی ندا یاسر کو ہمیشہ لگا رہتا ہوگا، کیونکہ جس شخص کو اتنی خواہش ہے، جب انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ بنایا تھا کراچی میں کلفٹن پہ دا فارسٹ، جو کہ اب بند ہو چکا ہے، تو اس کو جب اوپننگ تھی تو وہاں پہ یاسر نواز کی دلی خواہش یہ تھی کہ دوسری شادی کرنے والے بھی آ سکتے ہیں، جہاں پہ کور جو ہے اس نے کہا کہ نہیں بھائی وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی انٹرسٹڈ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسی کے لیے غلط کہہ رہے ہو، ڈیفینیٹلی جو اسکرین پہ آئے گا تو وہ تو لوگ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں گے جو انہیں دکھے گا۔ لاسٹ میں فرینڈ کہوں گی کہ ویڈیوز میں آپ کو کچھ ریالٹیز پتہ چلتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 90% تو چھوڑ دیں، 89% بھی لوگ کمپلیٹ خوشی کی لائف نہیں گزار رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں کہوں گی if you like my videos so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then Allah Hafiz. Bye bye.